بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں جانیے کہ قوم سمود اونٹنی کے بچے کی تلاش میں کیسے ناکام ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو عذاب الہی کی کیا علامتیں بتائی تھیں، اور قوم سمود پر کون سا عذاب الہی آیا تھا، اور قوم سمود کا ایک فرد عذاب سے کیسے بچ گیا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناظرین گرامی، صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو کہا، اگر تم اس اونٹنی کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر سے عذاب کو ہٹا دے۔ اب پوری قوم اونٹنی کے بچے کو تلاش کرنے لگی، لیکن اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کو جب مضطرب دیکھا تو وہ اسی وقت ایک کارا نامی چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ لوگ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو پہاڑی پر چڑھنے کا سوچا کہ پہاڑی پر چڑھ کر بچے کو اتار لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کو حکم دیا کہ وہ اتنی اونچی ہو جائے، اتنی دور ہو جائے کہ وہاں کوئی پرندہ بھی نہ پہنچ سکے۔ تو پہاڑی اونچی ہوتی چلی گئی اور یہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔ صالح علیہ السلام جب بستی میں داخل ہوئے تو وہاں اونٹنی کے بچے کو دیکھا کہ رو رہا ہے۔ وہ بچہ صالح علیہ السلام کے سامنے آیا اور شدت خوف کی وجہ سے 3 مرتبہ بلبلایا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں جکڑ لے گا، اور اس وعدے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو عذاب سے پہلے آنے والی علامتیں بھی بتا دیں کہ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے۔ قوم سمود جب پہلی صبح کو اٹھے تو ان کے چہرے پیلے تھے، جیسا کہ ان کے چہروں پر ہلدی مال دی گئی ہو۔ جب شام کا وقت ہوا تو سب مل کر چیخنے لگے کہ ہائے، ایک دن گزر گیا اور عذاب قریب پہنچ گیا۔ جب دوسرے دن صبح اٹھے تو ان کے چہرے لال تھے۔ جب شام ہوئی تو پھر چیخنے لگے کہ ہائے، 2 دن گزر گئے اور عذاب قریب پہنچ گیا۔ جب تیسرے روز صبح کو اٹھے تو ان کے چہرے کالے ہو گئے، ایسے کہ جیسے کوئی تارکول ان کے چہروں پر مل دیا گیا ہو۔ اب وہ سب مل کر چیخنے لگے کہ ہائے، عذاب پہنچ گیا ہے۔ اب جب کہ انہیں بالکل یقین ہو گیا تھا کہ عذاب ضرور آئے گا تو انہوں نے اپنے جسموں کو کفن میں لپیٹ لیا، خوشبو لگائی، اور ان کی خوشبو سبیر اور مقرد درخت کی عرق ہوا کرتی تھی۔ پھر اپنے آپ کو انہوں نے گڑھوں میں ڈال دیا اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کبھی زمین کی طرف۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ عذاب کہاں سے آئے گا، آسمان سے نازل ہوگا یا زمین سے نکلے گا۔ جب چوتھے روز کی صبح ہوئی تو آسمان سے زوردار آواز نکلی، جس سے ان کے دل ان کے سینوں میں ہی پھٹ گئے اور وہ تمام کے تمام ہلاک کر دیے گئے۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ جب زوردار آواز نے انہیں آ لیا اور مشارق اور مغارب میں رہنے والے کافروں کو ہلاک کر دیا تو ان میں سے صرف ایک شخص باقی بچا، جو کہ اس وقت بیت اللہ میں تھا۔ حرم میں ہونے کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گیا۔ تو سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابو رغال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سمود کی بستی میں داخل ہو تو ان کے پانی میں سے پانی نہ پیے۔ ابن عمران کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سمود کی بستی پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عذاب والوں پر تم داخل نہ ہو مگر یہ کہ روتے ہوئے، اور اگر تم رونے والے نہ ہو تو اس بستی میں داخل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی عذاب میں جکڑ لیے جاؤ جس عذاب میں وہ مبتلا کیے گئے تھے۔ عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجر کی بستی میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا اما بعد، تم اپنے رسولوں سے معجزات طلب نہ کرو، یہ قوم صالح ہے جنہوں نے اپنے رسول سے معجزہ طلب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، وہ اتنی بڑی تھی کہ ابھی اگر اس وادی میں ہے تو تھوڑی دیر بعد دوسری وادی میں نظر آتی، اور وہ اپنی باری پر پانی پیتی تھی۔ معزز ناظرین، یہ تھے قوم سمود کے حالات۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔